واپس آنے کا شکریہ ناظرین۔ انور صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے ہوگا کہ لگتا ہے کہ آج کل جو صورتحال ہے ہماری توجہ ابھی تک زیادہ خون ریزی پہ ہے اور انسانی جانوں کے اوپر ہے، اور یہ ساری جو دہشت پھیلی ہوئی ہے اس کے اوپر ہے، اور ہم لگتا ہے کہ اوور لک کر رہے ہیں کہ جس طرح ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم تہہ و بالا ہو کے رہ گیا ہے۔ اگر یہ کہنا کیا غلط نہ ہوگا کہ یہ ہمارا بس فیوچر نہیں، ہمارا پریزنٹ ہی نہیں بلکہ ہمارا فیوچر بھی ڈسٹروائے کر رہا ہے آگے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں، آج کل کی جو دنیا ہے یہ نالج بیسڈ دنیا ہے۔ اگر آپ کسی قوم نے کہیں ترقی کرنی ہے تو اس کو مین پاور بے شک چاہیے، منرل چاہیے، وٹ ایور چاہیے، مگر یہ نالج بیس ہونی چاہیے۔ اور نالج آتی ہے آپ کے پاس صرف اور صرف تعلیم سے، اور تعلیم کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا کلچر ایجوکیشن کو ایبزارب کر سکے۔ ابھی جب آپ انٹروڈکشن کر رہی تھیں تو آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ ہمارے یہاں خواتین کو اتنا پیچھے کیوں پھینکا جاتا ہے اور ہم لوگ باقی دنیا سے اتنے پیچھے کیوں ہیں۔ اگر آپ نے پچھلے چند ہفتوں کی خبریں سنی، پڑھیں، دیکھیں تو جو بلوچستان میں ہوا تو اس کا یہ جو ہم سوات کی یا NWFP کی بات کر رہے ہیں ریلی کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض صاحبان نے کہا یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے، زندہ جلا دیتے ہیں، زندہ دفن کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ میں آپ کو اگر 1400 سال پہلے لے کر جاؤں، اور جب سیدنا رسول کا زمانہ تھا، جب آپ کی بات ہوئی، جب آپ تشریف لائے، تو اس زمانے میں لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل و غارت ہوتا تھا۔ اس کے بعد اسلام آیا، دنیا میں روشنی آئی، نالج آئی۔ یعنی نالج جو ہے، علم ایک مسلمان کی میراث ہے۔ یہ سیدنا رسول نے 1400 سال پہلے فرمایا۔ ایک آپ نے حدیث قدسی بتائی کہ آپ چین جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا اقرا بسم ربک، یعنی سب سے پہلے، اور یہ پہلی وحی کی پہلا لفظ اقرا ہے۔ یعنی ایک وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں بار بار کہا اور مثالیں دیں کہ آپ علم حاصل کیجئے، اپنا ذہن پھیلائیے، کھلائیے، اور پھر بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی، کوئی ہے اس کو جو دیکھے، سوچے اور سمجھے۔ اب اگر رٹا لگائیں گے، پڑھیں گے اور قبائلی سسٹم میں جائیں گے جو 1400 سال سے بھی پرانا تھا، اور نہ سوچیں، نہ سمجھیں، نہ نالج کو اپلائی کریں، تو پھر ہم تو بیکورڈ ہی رہیں گے۔ بالکل۔ اور اس کا کرنٹ سچویشن سے بالکل اتنا زیادہ تعلق نہیں جتنا آپ اور میں بنا رہے ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک کلچرل بیکورڈ پرابلم ہے جس کو کرنٹ پولیٹیکل اپہیول نے اجاگر کر دیا ہے۔ اور آپ اس کو ایک اور نظر سے بھی دیکھیں، جن لوگوں کو ہم عسکریت پسند کہہ رہے ہیں یا ملیٹنٹس کہہ رہے ہیں، یہ لوگ تو دہشت گرد ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جو ہمارے ملک کی بنیادوں میں جسے کہتے ہیں جڑوں کو خراب کر رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا قطع کلامی، ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین حاجی مسلم خان، تحریک طالبان سوات کے ترجمان موجود ہیں لائن پہ۔ السلام علیکم مسلم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبان کے مقامی رہنما مولانا فضل اللہ نے اعلان کیا کہ لڑکیوں کے اسکول غیر اسلامی ہیں اور یہاں فحاشی سکھائی جاتی ہے۔ انہوں نے والدین کو وارننگ بھی دی کہ وہ اپنی بچیوں کو اسکول نہ بھیجیں۔ مسلم صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ غیر اسلامی کیا ہے اور اسلامی کیا ہے؟ کیا یہ فیصلہ کرنا والدین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ان کے کردار کو بہتر بناتی ہے یا نہیں؟ اسلام تو بلکہ ہمیں انتخاب کی آزادی بھی دیتا ہے نا مسلم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو لوگ پروپیگنڈے کے طور پر جتنے بھی مشن اس کے اوپر کام کر رہے ہیں مسلمان ملکوں میں، خصوصاً اسلامی ملکوں میں، جو نظریہ پیش کیا جا رہا ہے مغربی تہذیب کی اور مغربیت کی بالادستی کے لیے، یہاں پہ جو منصوبے بن رہے ہیں اور NGOs کے ذریعے یہاں پہ جو فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، ہم لوگ تعلیم کے خلاف نہیں، ہم لوگ اس نصاب کے خلاف ہیں جو اس قوم کو اپنے وقار تک پہنچانے کی بجائے فحاشی کے میدان میں اتروانے کے لیے اور اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے اور اخلاقی تباہی بربادی کو پلانے کے لیے جو نصاب پیش کیا جا رہا ہے ہمارے اسکولوں میں، ہم اسی کے خلاف ہیں، تعلیم کے خلاف نہیں۔ ہماری مسلم صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، مجھے لڑکیوں کے اسکولوں میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ اس قوم کو بربادی، بد اخلاقی اور تحاشی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔
سمجھ گئے مسلم صاحب، یہ ایزرشنز ہم نے پہلے بھی سنے ہیں، مگر مسلم صاحب آپ کے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ پشاور یونیورسٹی میں ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو اگر یہ اطلاع حقیقت پر مبنی ہے تو پھر کیا یہ آپ کے کال اور فیل میں تضاد نہیں؟ بالکل یہی بات ہے. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسا نصاب بنایا جائے جو عصر حاضر کے حاجات اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرے اور جو اسلامی تاریخ اور اسلامی روایات کو بھی زندہ رکھے. ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ہی ٹیلی فون پہ پوری کے پورے جرنے جو ہے پوری کے پورے قوم کو ہے اس کو ارغمال بنا کے دشمن کی پاؤں میں. تو پشاور یونیورسٹی میں جو آپ کے اپنے بیٹے پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ادھر بھی تو ایک انگلش میڈیم اسکول ہے. نہیں یہ غلط بات ہے. میرا بیٹا جو ہے وہ فارمیسی کا تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں کے ہر شعبے میں مسلمانوں کی تباہی ہے، ہر شعبے میں مسلمانوں کی تباہی ہے، چاہے وہ سیاحت کے ہو، چاہے وہ تعلیم کے ہو، چاہے وہ معیشت کے ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. ہر حالت میں مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے. ہر محکمے میں ایسے لوگ داخل ہونا چاہیے جو اپنی قوم کو اور مسلمانوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکے. اس سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ سیاحت ہو فارمیسی ہو. آج کل دیکھو فارمیسی میں کیا ہو رہا ہے، کتنے گپنے اس میں ہو رہے ہیں. جس آئٹم پہ خرچہ ہوتا ہے 10 روپے اس کو 250 روپے دے کے وہ میڈیکل جیت کے ذریعے اس کو پڑھایا جاتا ہے. چلے مسلم صاحب ایک اور آپ سے سوال پوچھوں گی. جو میڈیکل کے اعلیٰ کوالیفائڈ اور اعلیٰ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ماسٹر کی ڈگری لے کے باہر نکلتے ہیں وہ رشوت لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، کولر لیتے ہیں، فریج لیتے ہیں. سمجھ گئے مسلم صاحب. ایک اور سوال کا پلیز جواب دیجئے کہ سوات میں سرگرم طالبان کو مولانا فضل اللہ نے حکم دیا کہ لڑکیوں کے اسکولوں کو اس لیے نشانہ بنا دو کہ غیر اسلامی نظام تعلیم کی جگہ اسلامی نظامی تعلیم نافذ کیا جائے تاکہ ان تعلیمی اداروں سے مجاہدین اور دیندار لوگ پیدا ہوں. ایگزیکٹلی جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں مسلم صاحب. لڑکیوں کے اسکول تباہ کرنے کی خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ نے بھی یہ کہا کہ ان سکولوں کو تباہ کرنے کا مقصد تعلیمی نظام کو تبدیل کرنا ہے کیونکہ یہ نظام گمراہی پھیلا رہا ہے. مشرف اور زرداری اسی نظام تعلیم کی پیداوار ہیں مگر انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ پوائنٹرز میں نے آپ سے 1-2 چیزیں پوچھنی ہیں مسلم صاحب. جن تعلیمی اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں اور جن کو اڑایا جا رہا ہے ان کا تو معیار پہلے ہی اتنا بلند نہیں ہے. سیکنڈلی پھر آپ کا کہنا ہے کہ اسکولوں میں اسلامی تعلیم رائج کرنا ہے مگر یہ کام تو وہاں کے اسلامی مدارس ابھی بھی کر رہے ہیں. they already doing that. بہرحال مشرف اور زرداری کی مثال آپ نے ہمیں دی. بچوں کے اسکول اڑانے کے حوالے سے کیا اس بات کا ڈر آپ کو اس بات کا ہے کہ شاید تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ بچیاں اپنے حقوق سے آگاہ ہو جائیں اور خدا نہ خواستہ حقوق نسواں کی علمبردار بن جائیں؟ یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم لوگوں نے آرڈر دیا کہ اسکولوں کو اڑا دیں. میرے خیال میں یہ پروپیگنڈا ہے. اسکولوں کو پہلے یہ ساری آپ ہی کی کلیمز اور آپ ہی کی یہ سب آپ ہی کی ہوئی باتیں ہیں مولانا فضل اللہ کی جو پورے میڈیا میں پھیلی ہوئی ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے. ہم اس نصاب تعلیم کے خلاف ہے، تعلیم کے خلاف نہیں، اس سے نصاب تعلیم کے خلاف ہے جو اس قوم میں. پھر وہی سوال اٹھتا ہے جو ابھی آپ سے پوچھا. آپ نے زرداری کا کہا، آپ نے مشرف کا کہا، مگر مجھے یہ بتائیے خواتین کو آپ تعلیم سے محروم کر کے آپ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ یہ غلط بات ہے کہ ہم خواتین کو تعلیم سے محروم کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے ہم جو نصاب بنائیں گے اور نصاب بنانے کا جو ارادہ رکھتے ہیں ایک مسلمان مرد وہ جب بھی گریجویشن کے بعد مکمل جید عالم بھی ہوگا تو وہ کمانڈر بھی ہوگا، ایک مکمل مجاہد بھی ہوگا، تو اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنلی وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، تو وہ انجینئر بھی بن سکتا ہے، تو وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، اس سائنٹسٹ بھی بن سکتا ہے. ہم ایسے طریقہ تعلیم کو رائج کرنا چاہتے ہیں. اس کے خواہاں میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی اپنے آپ کو مگر مسلم صاحب سوال پھر سے یہی اٹھتا ہے کہ اسلامی کیا ہے غیر اسلامی کیا ہے، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ کس نے کس کو یہ حق دیا ہے؟ یہ تو میرے خیال میں ڈیسائیڈ کرنے والے پاکستان میں بہت ہیں. یہ جب غیروں کی تعلیم کی اپنے سوچ بچار اور اپنا وقت استعمال کر سکتا ہے. پاکستان میں ایسے بھی لوگ اور ایسے بھی جوان موجود ہیں جو ایسا نصابی تعلیم بنا سکتے ہیں جس کا ہم خواہاں ہیں انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے بھی. ایک اور بات مسلم صاحب، آپ نے یہ بھی کہا کہ ان سکولوں کو تباہ کرنے کا ایک اور مقصد تھا حکومت پر دباؤ ڈالنا، اور کہ آپ اسے ایک جنگی حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، جبکہ مولانا فضل اللہ نے بھی اپنی 27 جولائی کو جو پریس کانفرنس ہوئی تھی ان نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے حکومت سے. اگر یہ
बयानात दुरुस्त हैं तो आप महज हुकूमत के साथ दुश्मनी में मासूम लोगों के मुस्तकबिल नहीं छीन रहे? ये बात भी बिल्कुल गलत है। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि यहाँ की बासल शख्सियत जो है वो ऐसे कारनामे से अंजाम देते हैं जो तहरीक तालिबान की बदनामी के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग बदनाम हो जाए। तो उसमें ऐसे भी स्कूल हो सकते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज होते हैं, उसको निशाना बनाने के लिए स्कूल भी निशाना बन सकता है। बाद में ऐसे भी हो सकते हैं कि यही बासल शख्सियत तालिबान को बदनाम करने के स्कूलों पे हमले करते हैं, उसको चुना देते हैं, तो वो भी पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खाते में रहना चाहता है। अगर ये सब बातें गलत है तो मुस्लिम साहब मुझे ये बताइए कि आप क्यों इन स्कूलों को उड़ा रहे हैं? फिर आपका क्या रीजन है? ये बातें तो आज तस्लीम हो चुकी हैं, सब कह चुके हैं, अब आप कह रहे हैं सारी बातें गलत हैं, फिर क्यों उड़ाए जा रहे हैं ये स्कूल? ऐसे भी हो सकता है, बाकी जगह पे ऐसे तालिबान होते हैं जहाँ हुकूमत उनके घरों को उड़ा देते हैं, तो उसके बदले में तालिबान स्कूलों को भी निशाना या सरकारी बिल्डिंग को भी निशाना बना सकता है, क्योंकि उनको ये भी हक है। अगर वो तालिब उसका बुनियादी हक भी अगर वो गलत है, हम पाकिस्तान में उलमा को भी, पाकिस्तान के दानिशवरों को भी, पाकिस्तान के अफवाज को भी और पाकिस्तान के उलमा को भी चैलेंज करते हैं। अगर हमारा मुतालबा सही नहीं है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, आईन के मुताबिक न, कुरान और सुन्नत के मुताबिक न, बेशक हमको सही सजा दी जाए और हमारे गर्दन में काट दी जाए। अगर सही है तो जितने भी नुकसानात है, जितने भी यहाँ पे शहादा हुए और जितने भी लोग मर गए, इन सब की जिम्मेदार भारत की हुकूमत है और पाकिस्तान की हुकूमत है, उसके अफवाज है। एक और बात, तालीमी पसमानदगी के हवाले से एक तासुर ये भी उभरता है मुस्लिम साहब कि आप लोग मकामी आबादी को पसमानदगी में धकेल कर अपने मकासद की तकमील चाहते हैं। आपकी कोशिश ये है कि इस्लामी शरीयत का वो खाका जो आपके जहन में है उसे आप दूसरों पर मुसल्लत कर सकें। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, 100% ये गलत है। ये प्लानिंग के तहत, मंसूबे के तहत, अमरीकी और पाकिस्तानी सरमाएदारों के तहत वो इन इलाकों को, कबायली इलाक़ात को और पश्तूनों के इलाकों को वो जानबूझ के माशी तौर पर, माशी तौर पर और तालीमी तौर पर और सियासी तौर पर तबाह करना चाहते हैं। इसलिए आखिरी सवाल पूछूंगी मुस्लिम साहब, बिकॉज वक्त बहुत कम रह चुका है। फिर मुझे ये बताइए कि अवाम की अक्सरियत आपकी इन कार्रवाइयों की तायद नहीं कर रही, ये आप भी जानते होंगे। खौफ की वजह से अवाम बेबस है, आपके खिलाफ नफरत फैल रही है। ये क्या बात आपको जरा सा भी वरी या परेशान करती है? नहीं, ये बात गलत है। अगर अवाम हमारी कार्रवाई के खिलाफ है, लेकिन वो हमारे इस हक में है कि यहाँ इस वक्त पे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कानून नाफिज किया जाए, फिर देखे का अमल क्या चीज़ है, फिर देखे की सियासत क्या चीज़ है, फिर देखे की तालीम क्या चीज़ है। पहले हमें अपना हक दिया जाए, बाद में बात की जाए। वो अलग बात है कि लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और मगरबी तहजीब को और इसको बरकरार रखना चाहते हैं, हम इसकी बहुत खिलाफ हैं। और मुस्लिम साहब, हम हाथ में हाथ कैसे देंगे जब हमारे मासूमों के हाथ पहले ही काट दिए जाते हैं, तालीम से उनको महरूम कर दिया जाता है। ये कहते हुए वक्त बहुत ख़त्म हो चुका है, इधर हमें ब्रेक पे जाना है। आपकी मौजूदगी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वक्त हुआ चला एक छोटी सी ब्रेक का। हम अभी बात कर रहे थे हाजी मुस्लिम खान तहरीक